تعلق قائم رہنا چاہیے۔ انسان ایک سوشل جاندار ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ تعلقات اور رشتے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بنا کسی چوائس کے ایسے مل جاتے ہیں جیسے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر قریبی رشتہ دار۔ وہی کچھ تعلق ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ زندگی میں ملنے جلنے والوں سے خود بناتا ہے، اور یہ تعلقات اس کی اپنی چوائس اور مرضی سے بنتے ہیں۔ خونی رشتہ چاہے کتنا بھی کمزور ہو جائے وہ نہ تو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ بظاہر قطع تعلقی ہی صحیح لیکن بھائی بھائی ہی رہتا ہے اور بہن بہن ہی رہتی ہے۔ البتہ جو تعلق اس دائرے سے باہر قائم ہوتے ہیں وہ کبھی تو انتہائی درجے کی محبت تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھویا رہنا پسند ہوتا ہے، اور کبھی اس درجے نفرت تک کہ انسان اس بندے کا ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپس کے تعلقات کبھی بھی ایک سطح پر مستقل نہیں رہتے۔ یا تو وقت کے ساتھ ساتھ قربت کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یا پھر ایک دوسرے سے دور ہٹنے کا ماحول بن رہا ہوتا ہے۔ کہ ضروری نہیں کہ دو لوگ ایک دوسرے سے دوری اختیار کرنا چاہیں تو ہی دور ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی کے تلخ حقائق ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہو تو کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ دوسرا بندہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے تو اس پر شدت پسند رویہ اختیار کر کے ایک دم تعلق توڑ دینے کی بجائے جس درجے پر تعلق برقرار رہ سکتا ہو اسی درجے پر برقرار رکھ لینا چاہیے۔ کیا عجب کہ کچھ عرصے بعد پرانا تعلق پھر بحال ہو جائے اور زیادہ بہتر انداز سے بحال ہو۔ ہر صورت ہمیں دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور منفی سوچ اپنا کر سارے تعلقات توڑ دینے کی بجائے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر تعلق 100% نہیں رہ سکتا تو چلو 50% تو ہے ہی۔ کسی بھی معاشرے میں تعمیری سوچ رکھ کر چلنا مشکل اور تخریبی سوچ رکھنا آسان ہے۔ کسی تعلق کو قائم رکھنا مشکل اور توڑ دینا آسان ہے، لیکن اصل کام اپنی انا کو دبا کر تعلقات کو برقرار رکھنا ہے کہ ہمارے دین نے بھی اسی کی تعلیم دی ہے، اور یہی معاملہ بندے اور رب کے تعلق کا ہے۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے دور ہی رہے، اور کوئی برا کام سرزد ہو جانے پر ہمارے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ اب گناہ گار تو ہو ہی گئے ہیں، اب نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، جہاں سیر وہاں سوا سے نماز بھی رہنے ہی دو۔ یاد رہے کہ نماز کسی صورت بھی چھوٹنی نہیں چاہیے کہ یہ وہ چیز ہے جو بندے اور رب کو اٹیچ رکھتی ہے۔ چاہے کتنی ہی گناہ سرزد ہو رہے ہوں، کتنی ہی برائیاں انسان کر رہا ہو، لیکن نماز کا یہ کنیکشن چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن قائم رہے تو امید قائم رہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن بندہ راہ راست پر ضرور پلٹ آئے گا۔ لیکن اگر برائیوں میں ملوث ہو جانے کے بعد نماز بھی چھوڑ دی تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں۔